السلام علیکم۔ شاہ حبشہ نجاشی رحمہ اللہ کا قبول اسلام۔ نبوت کے 5ویں سال جب مکہ شریف میں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین پر قریش مکہ نے ظلم کی انتہا کر دی۔ کوئی ظلم ایسا نہیں رہ گیا تھا جو قریش مکہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو دین سے پھیرنے کے لیے اختیار نہ کیا ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو حکم فرمایا کہ حبشہ ملک میں چلے جائیے، وہاں ایک ایسے حاکم مقرر ہیں، وہاں ایسے حاکم موجود ہیں جن کے ہوتے کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک روایت میں 15 اور ایک روایت میں 17 صحابہ کرام، جن میں 4 یا 5 خواتین اور باقی مرد حضرات شامل تھے، اور جن کے امیر سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ تھے، حبشہ کی طرف نکل چلے۔ حضرت شاہ نجاشی رحمہ اللہ، جو اس وقت اگرچہ عیسائیت کے پیروکار تھے لیکن وہ انصاف پسند اور رحم دل بادشاہ تھے، انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اور صحابیات رضوان اللہ عنہم اجمعین کو اپنے محل میں جگہ دی۔ اس کے بعد کچھ یہ مہینے گزرے تھے کہ قریش مکہ نے یہ افواہ پھیلا دی کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، آپ واپس آ جائیے۔ چنانچہ کچھ صحابہ کرام ان میں سے واپس آ گئے، باقی وہیں رہے۔ لیکن جب پتہ چلا کہ یہ افواہ غلط ہے تو چند مہینے کے بعد مزید صحابہ کرام، جن کی تعداد 83 صحابہ کرام اور 18 صحابیات پر مشتمل تھی، اور اب ان کے امیر سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے، پھر حضرت نجاشی کے پاس موجود یعنی حبشہ ہجرت کی۔ اب انہوں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب تحقیق کے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ واقعی کوئی خبر آئی تو یعنی اگر بلانے بھی آیا تو پہلے تحقیق کریں گے، اس کے بعد جائیں گے۔ تو اب قریش مکہ بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے اپنے 2 بڑے سرداروں، عمرو بن عاص جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور عمارہ بن ولید بن مغیرہ، ان کو بھیجا بات کرنے کے لیے۔ تو ان دونوں نے جاتے ہی تحفے تحائف کے ذریعے نجاشی رحمہ اللہ کے جو پادری وغیرہ تھے دربار کے، کٹر عیسائی تھے، ان کو اپنی طرف کر لیا۔ لیکن حضرت نجاشی نے صرف پادریوں کے کہنے سے ان کو چھوڑنا گوارا نہ کیا، اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ یعنی مسلمانوں سے کہا کہ آپ اپنا کوئی آدمی بھیجیں تو ہم بات کریں کہ ایسی کیا بات ہے کہ یہ لوگ آپ سے ناراض ہیں۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نمائندے کے طور پہ حاضر ہوئے، اور انہوں نے سب فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے ایک سچا دین اختیار کر لیا ہے جو قوم کے دین کے بالکل خلاف ہے۔ قوم چاہتی ہے کہ ہم ہزاروں سینکڑوں بتوں کو پوجا کریں، ان کے نام پر جانور ذبح کریں، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیں، اور بھائی بھائی کا خون بہائے۔ یہ قوم چاہتی ہے اور ہم اس کے خلاف ہیں، لہذا یہ قوم ہم سے ناراض ہے اور ہماری جان کے در پہ ہو گئی ہے۔ اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اب آپ انصاف کریں۔ تو حضرت شاہ نجاشی رحمہ اللہ نے صاف حضرت عمرو بن عاص جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ان سے، اور عمارہ بن ولید سے ٹوک ٹوک فرما دیا کہ میں آپ کے حوالے انہیں ہرگز نہیں کروں گا، آپ کچھ کر لیں، کتنی بھی بڑی سفارش نہیں آئے، میں ان کو آپ کے حوالے ہرگز نہیں کروں گا۔ تو اب یہ لوگ مایوس ہو گئے، پھر خیال کیا کہ اچھا ان کے عقیدے پر ضرب لگائی جائے، ان سے کہتے ہیں کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کے عقیدے کے خلاف ہیں، پھر دیکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں۔ تو یہ بھی بات کر دیکھی۔ حضرت نجاشی نے ان سے پوچھا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے سورہ مریم کی آیات تلاوت فرمائی کہ یہ ہے ہمارا، یہ ہمیں قرآن نے عقیدہ بتایا، یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ تو جناب حضرت نجاشی رحمہ اللہ بہت متاثر ہوئے اور فرمایا بالکل درست عقیدہ ہے، ہرگز کوئی غلط عقیدہ نہیں ہے آپ کا، الٹا ہمارا عقیدہ غلط تھا، بالکل آپ کا درست عقیدہ ہے۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور فرمایا کہ جو کچھ آپ نے بیان کیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں۔ اب یہ لوگ قریش کے سفیر واقعی بہت شدید ترین مایوس ہوئے، اور اس بار حضرت شاہ نجاشی رحمہ اللہ نے اسلام قبول کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام خط عرض کیا کہ حضور میں اسلام قبول کر چکا ہوں، اور آپ کے بھائی کے ہاتھ پر میں نے اسلام قبول کیا ہے، اور آپ مجھے اپنے خادموں میں اور اپنے سپاہیوں میں شمار فرمائیں۔
پھر اس کے بعد حضرت شاہ نجاشی رحمہ اللہ نے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو عزت سے حبش میں ٹھہرایا، یہاں تک کہ جب 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا اور مدینہ منورہ میں کافی امن ہو گیا، تو پھر ان حضرات نے حضرت نجاشی سے اجازت طلب کی کہ حضور اب ہم الحمدللہ اپنے وطن میں محفوظ ہیں، ہم وطن کا ایک خطہ ہمیں مل گیا ہے، ہم اجازت چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے بہت دعاؤں کے ساتھ ان کو رخصت کی ہے۔ تو یہ تھا حضرت شاہ نجاشی رحمہ اللہ کے قبول اسلام کا واقعہ، اور حدیث میں اس کا ثبوت یہ ملتا ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1320 میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت نجاشی کے انتقال کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے بھائی حبش میں انتقال کر گئے ہیں، اور ایک روایت میں کہ نیک آدمی حبش میں انتقال کر گئے، ان کی نماز جنازہ پڑھیے۔ چنانچہ 2 صفیں بنائی گئیں۔ پھر صحیح مسلم میں یہی روایت 2209 میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اور 2210 میں حضرت عمران بن حسین خزاعی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ اس میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ آپ کے ایک بھائی حبش میں انتقال کر گئے ہیں تو ان کی نماز جنازہ پڑھیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت شاہ نجاشی رحمہ اللہ اسلام پر فوت ہوئے، اور اس کے علاوہ یہ جو ان کے قبول اسلام کے تفصیلی واقعات تاریخ طبری میں بھی مذکور ہیں اور واقدی کی مغازی میں بھی مذکور ہیں۔ اللہ حافظ۔